بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فلسطین و شام بیت المقدس کے سلسلے میں ایک تاریخ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے فلسطین اور شام سے متعلق جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں جو خاص روایتیں ہیں، ان روایتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک تو ہے شام کے سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں آیات اور احادیث، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور ایک ہے بطور خاص جو بیت المقدس کے فضائل بتائے گئے، جو مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں، وہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب بتایا گیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ 12 روایتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بتلائی جائیں گی۔ ان روایتوں کو، ان تفصیلات کو سننے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے، ویڈیو کو لائک کرنا ضرور یاد رکھیں، کمنٹ بھی ضرور فرمائیں۔ اس سلسلے میں جو پہلی روایت ہے وہ جو بیت المقدس کی فضیلت کے سلسلے میں اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے سلسلے میں بڑی شاندار روایت ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یعنی جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو تقریباً 16-17 مہینوں تک نماز فرض ہونے کے بعد مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 16 شہرن اور 17 شہرن 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت ہے کہ معراج کا جو سفر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو بڑا عجیب و غریب اور شاندار معجزہ ہے، اس معجزے کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتیت بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا اور پھر اس براق کے ذریعے سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے براق کے سلسلے میں، اس کی تیز رفتاری کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر ارشاد فرمایا فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، میں اس براق پر سوار ہو کے بیت المقدس آیا، اور پھر میں نے وہاں اس براق کی رسی کو باندھ دیا جہاں انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو، اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ فرمایا ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں مسجد اقصیٰ میں گیا اور 2 رکعتیں میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو جو شاندار اور بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا تعلق مسجد اقصیٰ سے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معجزہ پیش آیا، جو معراج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی، اس کی ابتدا مسجد اقصیٰ سے ہوئی۔ نماز کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تیسری روایت ہے دجال کے سلسلے میں۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، جب دنیا میں آئے گا تو فساد مچائے گا، فتنہ پھیلائے گا، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں، 4 شہر، 4 مقدس جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ روایت میں ہے مسند احمد کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسیح دجال سے ڈرایا کرتا ہوں، وہ زمین میں 40 دن رہے گا، اور فرمایا لا یأتی 4 مساجدہ، دنیا کے ہر خطے کا وہ سفر کرے گا، ہر جگہ جائے گا، لیکن 4 جگہوں پر وہ نہیں آ سکے گا، 4 مسجدوں میں وہ انٹری نہیں لے سکے گا، اس کے قریب نہیں جا سکے گا۔ فرمایا الکعبہ و مسجد الرسول و مسجد الاقصیٰ والطور، کعبہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی
اور ایسے ہی کوہ طور کے پاس وہ نہیں جا سکے گا۔ یہ بھی ایک مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ چوتھی روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر سے متعلق ہے، جو انہوں نے بیت المقدس بنائی، جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، وہ جو روایت ہے، وہ جو ان کا کارنامہ ہے، اس کارنامے سے ریلیٹڈ یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر دی، جب یہ شہر باضابطہ بسا دیا، یہ مسجد بنا دی، تو انہوں نے 3 دعائیں فرمائی۔ ایک دعا فرمائی، اللہ پاک ایسا فیصلہ، ایسی طاقت اور قوت عطا کیجیے جو کسی دوسرے کو عطا نہ ہوئی ہو۔ دوسری جو دعا فرمائی، اللہ ایسی حکومت عطا فرمائیے، ایسا اقتدار، ایسا پاور عطا فرمائیے کہ ویسا اقتدار، ویسی حکومت، ویسی بادشاہت کسی کو عطا نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری دعا انہوں نے فرمائی کہ اے پروردگار، جو اس مسجد میں آ جائے، اس شہر میں آ جائے، آپ گناہوں کو اس کے ایسے ہی معاف کر دیجئے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، اللہ پاک نے ان کو فیصلہ کرنے کا بہترین ملکہ اور شاندار صلاحیت عطا فرمائی تھی، اقتدار، حکومت، بادشاہت بھی ان کی بے مثال تھی۔ یہ 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، پکی بات ہے۔ وَأَرْجُو، اور تیسری دعا کے سلسلے میں مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا ہوگا، یعنی وہاں جو نماز پڑھے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے پورے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ چوتھی روایت۔ 5ویں روایت بھی بڑی شاندار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مقدس مقامات کے سفر کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی ارشاد فرمایا کہ اگر ثواب کی نیت سے کہیں سفر کیا جا سکتا ہے یا کہیں سفر کرنا چاہیے تو وہ یہی 3 مقامات ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی، نمبر 3 المسجد الاقصیٰ۔ یعنی پوری دنیا میں یہی 3 مقامات، یہی 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف باضابطہ ثواب کی نیت کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، سفر کرنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ 6ٹھی روایت ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ تعمیر کب ہوئی؟ یہ بھی ایک بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام۔ جو مسجد حرام ہے، جو خانہ کعبہ ہے، وہ اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی ہے، یعنی اس کائنات کی دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کم کانا بینہما، ان دونوں کے درمیان وقت کتنا تھا اور دونوں کے درمیان جو ٹائم ہے، جو مہینے، وہ کتنے تھے؟ فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا دونوں کے درمیان فرق تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن تمہیں اگر تم کہیں سفر میں ہو تو جہاں تمہیں موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ اس کائنات کی دوسری سب سے بڑی مسجد یا دوسری مسجد اس کائنات میں تعمیر ہونے والی، روئے زمین پر تعمیر ہونے والی، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 7ویں روایت مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے ریلیٹڈ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔
اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا کہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں فرمایا وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ب500 صلاۃ، کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اتنا زیادہ ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ 8ویں روایت ہے بیت المقدس نماز پڑھنے کی ایک بہترین جگہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے، صحابہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے افضل ہے یا مسجد اقصیٰ افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی اور ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فیہ، کہ جتنا ثواب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ، 4 نمازیں زیادہ پڑھنے کا ثواب میری اس مسجد میں ملتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى ہوا، ثواب تو مسجد نبوی میں زیادہ ہے، مسجد اقصیٰ میں کم ہے، لیکن مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی ایک بہترین جگہ ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے تو ضرور وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی، حالات کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ وہ روایت، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آج کل کے حالات کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَيُوشِكَنَّ أَن يَكُونَ قَوْسُهُ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے گا تو اس کے لیے وہ جگہ ساری دنیا سے بہتر ہوگی۔ یعنی حالات ایسے آ جائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب رہنا بھی دشوار ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہاں قیام کرنا بھی دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ جس کو ذرا سا کہیں دور بھی جگہ مل جائے گی، وہ دور سے بھی اگر مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے گا تو پھر وہ جگہ اس کی نظر میں ساری دنیا سے بہترین جگہ ہوگی۔ اور آج وہی حالات ہیں، مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانے کی، دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں حملے کر کے، اور جو وہاں کے جیالے ہیں، جو فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے، ان کو بدنام کر کے، ان کو ٹیررسٹ بول کر مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان وہاں رہ کے اس جگہ کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، بیت المقدس میں رہ کے لڑنے والوں کے لیے بھی بہت اہم بات ارشاد فرمائی۔ آج کی ویڈیو میں یہ جو نویں روایت ہے اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جو بیت المقدس میں لڑنے والے، فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ لڑتا رہے گا دمشق کے دروازوں پر، اور فرمایا وَعَلَىٰ أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور بیت المقدس کے دروازوں پر لڑتا رہے گا، اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان جھونکتا رہے گا۔ فرمایا لا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، جو ان سے دشمنی کریں گے، جو منافقت کریں گے، جو ان کو دبانے کی، کچلنے کی کوشش کریں گے، ان کی کوششیں، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، اور حق کے لیے لڑنے والے یہی لوگ غالب رہیں گے۔ ان کو مٹایا نہیں جا سکے گا، ان کو جھکایا نہیں جا سکے گا۔ اس وقت وہ جو مٹھی بھر مسلمان ایسی شاندار قربانیاں دینے کے باوجود بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھکنے کے لیے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یقین کیجئے روایت میں جو بشارتیں سنائی گئی حق پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے، جو ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، جو بات آپ نے بیان فرمائی، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ یہ 9ویں روایت۔ اور 10ویں روایت
ایسی ہی ملتی جلتی بیت المقدس کے باشندوں سے، وہاں رہنے والوں سے اور حق کے لیے لڑنے والوں سے ریلیٹڈ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین علی من ناواہم وہم کالاناء بین الاکلۃ، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب رہے گا اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کرتا رہے گا۔ دشمنوں کے مل جانے کی وجہ سے، دشمنوں کے ایک پلیٹ فارم پر آ جانے کی وجہ سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھوڑی بہت تکلیف ان کو پہنچے گی، جیسے اب جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف معمولی سی تکلیف ہے، یہ قربانی معمولی سی قربانی ہے، ان قربانیوں کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دیں گے۔ فرمایا حتی یأتی امر اللہ، یہ معاملہ، یہ سلسلہ، یہ قربانیاں، یہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑی جانے والی لڑائی چلتی رہے گی حتی یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو حق کے لیے لڑنے والے لوگ ہوں گے، ثابت قدم رہیں گے، کوئی ان کو جھکا نہیں سکے گا، دشمنوں کا اتحاد ان کو کمزور نہیں کر سکے گا، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا بِأَكْنَافِ بیت المقدس، بیت المقدس کے آس پاس یہ لوگ ہوں گے، اور اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں کہ یہی سب ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، آزمائشوں میں تم مبتلا ہو جاؤ، تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو کھڑے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہیں شامل ہونا ہے، اور یہ مخلص لوگ بیت المقدس میں رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا 11ویں روایت آج کی ویڈیو کی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان ابتلینا بعدک بالبقاء، آپ کے بعد اگر ہمارے اوپر آزمائشیں آ جائیں، ہمارے اوپر حالات آ جائیں، این تأمرنا، تو آپ کا حکم ہمارے لیے کیا گے، آپ کی ہدایت کیا گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک ببیت المقدس، تم بیت المقدس میں جا کے رہ جاؤ، اس لیے کہ وہ جو جگہ ہے وہ مخلص لوگوں کی، وہ قربانی دینے والوں کی، وہ پکے ایمان والوں کی جگہ ہے۔ تو جب دنیا بھر میں حالات اور آزمائشیں آئیں گی، ایمان کی حفاظت ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی سنا کہ ایمان جو ہے وہ شام کے علاقے میں، بیت المقدس کے علاقے میں باقی رہ جائے گا، ایمان کی حفاظت وہاں ہوگی۔ یہ جو پوری روایتیں ذکر کی گئی ہیں، ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم نصیحت فرمائی۔ آج کی ویڈیو کی جو آخری نصیحت ہے، آخری جو روایت ہے، وہ روایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول افتینا فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ائتوہ فصلوا فیہ، کہ تم وہاں جاؤ اور نماز پڑھو، ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ دارالحرب بن جائے گا، یعنی لڑائی کا مقام بن جائے گا، جیسے حالات اب چل رہے ہیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِلِهِ، اگر حالات ایسے ہوں کہ تم وہاں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم درجے میں مسجد اقصی میں جلنے والے چراغوں کے لیے تیل بھیج دو، یعنی تم دنیا کے جس کونے میں رہو مسجد اقصی سے جڑے رہو، مسجد اقصی سے تمہارا تعلق ضرور ہونا چاہیے، مسجد اقصی سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، اتنا تعلق تو تمہیں ضرور ہو کہ تم وہاں جا کے نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، حالات خراب ہیں، تو پھر کم سے کم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون ضرور بھیجو۔ اس وقت لوگ وہاں مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، قربانیاں دے کے مسجد اقصی کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم سے جیسی مدد ہو سکتی ہو ہمیں ویسی مدد کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے پورے خلوص سے، عاجزی انکساری سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ کام مستقل ہمیں
ان لوگوں کے لیے کرتے رہنا ہے جو ہماری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو وہاں رہ کے بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بیت المقدس سے متعلق، مسجد اقصیٰ سے متعلق بہت اہم روایتیں، بڑے شاندار ارشادات آج کی اس ویڈیو میں سنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔